پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی۔ جی ناظرین محترم، وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم ہے، اور اس پیغام کے ساتھ کہ قربانی ہے سب کے لیے، قربانی ہے رب کے لیے۔ ناظرین محترم، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ گزشتہ 16 سالوں سے کم و بیش خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار زندگی کے مختلف شعبہ جات میں عملاً اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اپنے قابل قدر ڈونرز حضرات کے ساتھ مل کر ہم مختلف حوالوں سے مختلف شعبہ جات میں سرگرم عمل ہیں، اور اس وقت ہم آپ کی خدمت میں بالخصوص حاضر ہیں سال 2025 کی اجتماعی قربانی اپیل کے ساتھ۔ اور ناظرین محترم، اگر آپ اپنی جانب سے ایک شیئر پیش کرتے ہیں قربانی کے اس اہتمام میں، اور اپنی جانب سے اس قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، تو 18,000 روپیز میں آپ ایک شیئر پیش کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک مکمل بڑا جانور اگر آپ اجتماعی قربانی کے اس مرحلے میں پیش کرتے ہیں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو ضرورت مند ہیں، واقعتاً اس وقت شدید طور پر منتظر ہیں۔ عید قربان کی آمد ہے، اب سے کم و بیش 11 سے 12 دنوں کے بعد یوم النحر عید قربان ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ یہ بابرکت ایام کہ جن کی آمد کے ساتھ ہی پوری دنیا میں مسلمانان عالم قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو کیا ہی خوبصورت اہتمام ہو کہ جہاں آپ اپنی جانب سے اپنے مرحومین کی جانب سے قربانی کرتے ہیں اور اس فریضے کی انجام دہی کرتے ہیں، وہیں آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر اور ہمیں یہ موقع فراہم فرمائیں کہ ہم ایک برج کا کردار جس طرح سے روز اول سے ادا کر رہے ہیں معاشرے کے دو طبقات کے درمیان، وہی کردار الحمدللہ ہم اس مرتبہ بھی ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں، اور آپ کی جانب سے پیش کیے گئے ان عطیات کے ذریعے سے ان لوگوں کی مدد و معاونت کا ایک خوبصورت اہتمام ہوگا۔ ناظرین محترم، کہ جب معاشرے کا وہ طبقہ عید کے تینوں ایام میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ان کیمپس پر آئے گا اور ان کے لیے اس گوشت کا جو پیکج ہے وہ باعزت طریقے کے ساتھ جب انہیں ہینڈ اوور کیا جاتا ہے، تو ناظرین محترم صرف یہی نہیں بلکہ عید کے تینوں دن خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ان کیمپس میں ان لوگوں کے لیے، ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ضیافت کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جنہیں اگر آپ گوشت پرووائڈ بھی کر دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے نیکسٹ مرحلہ یہ ہے کہ وہ اس گوشت کو پکائیں کیسے، کیونکہ ان کے پاس مسالہ جات کی عدم موجودگی کے سبب وہ لوگ اس گوشت کو بھی پکانے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پکا پکایا کھانا بھی عید کے تینوں دن اپنے کیمپس کے ذریعے وہاں پر انہیں بلا کر باعزت طریقے کے ساتھ بٹھا کر انہیں ان کی ضیافت کرتا ہے، اور ان کے لیے یہ خصوصی طور پر اہتمام کرتا ہے کہ جس میں مختلف ڈشز ان کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ اور ناظرین محترم، نہ صرف وہ وہاں آ کر کھاتے ہیں بلکہ ہماری ٹیمز ان لوگوں کو کہ جو یہ چاہیں کہ وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہیں تو انہیں پارسلز بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ سارا اہتمام خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے بانیان اور مکمل ہمارا جتنا اسٹاف ہے، ہمارے نمائندگان ہیں، ہمارے ٹیم ممبرز ہیں، ہمارے والنٹیئرز ہیں، ایک ایک شخص جو کہ ہمارے لیے اثاثے کی حیثیت رکھتا ہے، ہر فرد مکمل طور پر اخلاص کے ساتھ آپ کے دیے ہوئے ڈونیشن سے، آپ کے تعاون سے ان لوگوں کی خدمت کرتا ہے کہ جو واقعتاً اللہ کے وہ مجبور و بیکس بندے ہیں کہ جو اپنی مدد و معاونت چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے کی مدد و معاونت کرنا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے نصب العین ہے، ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ میرے ساتھ آج علماء اکرام کا پینل موجود ہے، اور خصوصی طور پر آج ہمارے ساتھ ممتاز و معتبر ثنا خوان رسول محمد علی شبیر تشریف فرما ہے۔ علی، آپ کی جانب آؤں گا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت شامل کرتے ہیں آپ کی آواز میں۔ صبا حالے دل کملی والے
سے کہنا انوکھے سے کہنا نرالے سے کہنا جو ہو تو مدینے سلامی کو آئے حسین روزے کی جالی کو چومنے آئے نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن زی احوال محمد را خبر کن یہ بھی کہنا کہ بڑے دکھ میں ہے جانے پورنم یہ بھی کہنا کہ نہ طاقت ہے نہ اٹھتے ہیں قدم نسیمہ جانب بطحا گزر کن مریضم یا رسول اللہ مریضم مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل چارہ کن سبحان اللہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن مریض ہجر کا مشکل ہے جینا یا رسول اللہ دکھا دیجئے مدینہ یا رسول اللہ توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد روئے لطف سوئے من نظر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ببرئی جان مشتاقم دراں جا دراں جا فدائے روضہ خیر البشر کن فدائے روضہ خیر البشر کن مشرف
گرچہ شد جامی ز لطف خدایا 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 ای کرم بارے دیگر کن سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیفیات سے بھرپور حاضری پیش کر رہے تھے محمد علی شبیر صاحب۔ ناظرین گرامی قدر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کے جی این ٹیلیتھون ٹرانسمیشن۔ چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں جناب حسان المصطفیٰ صاحب کے لکھے ہوئے کہ لفظ جب عشق کی آتش میں پگھل جاتے ہیں، لفظ جب عشق کی آتش میں پگھل جاتے ہیں، خود بخود مدحت سرکار میں ڈھل جاتے ہیں، خود بخود مدحت سرکار میں ڈھل جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے ملا ہو تو بھلا کیسی کمی، ان کے ہاتھوں سے ملا ہو تو بھلا کیسی کمی، دو جہاں ایک ہی ٹکڑے سے بھی پل جاتے ہیں، دو جہاں ایک ہی ٹکڑے سے بھی پل جاتے ہیں، اور حال دل کیسا تھا طیبہ میں کوئی کیسے کہے، حال دل کیسا تھا طیبہ میں کوئی کیسے کہے، دل وہاں جاتے ہی پہلو سے نکل جاتے ہیں، دل وہاں جاتے ہی پہلو سے نکل جاتے ہیں، حال دل کیسا تھا ارے طیبہ میں کوئی کیسے کہے، دل وہاں جاتے ہی پہلو سے نکل جاتے ہیں، اور وہ کسی دل پہ نظر کر دیں تو کیسا ہوگا، وہ کسی دل پہ نظر کر دیں تو کیسا ہوگا، ارے جن کی مرضی ہو تو قبلے بھی بدل جاتے ہیں، جن کی مرضی ہو تو قبلے بھی بدل جاتے ہیں، وہ کسی دل پہ نظر کر دیں تو کیسا ہوگا، ارے جن کی مرضی ہو تو قبلے بھی بدل جاتے ہیں، کاش حسان مدینے سے کبھی نہ پلٹے، کاش حسان مدینے سے کبھی نہ پلٹے، جیسے پروانے جھلک پاتے ہی جل جاتے ہیں، جیسے پروانے جھلک پاتے ہی جل جاتے ہیں، لفظ جب عشق کی آتش میں پگھل جاتے ہیں، خود بخود مدحت سرکار میں ڈھل جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، ہماری انتہائی خوشبختی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ، حضرت ممتاز و معتبر مذہبی اسکالر، اور ایک ایسی شخصیت کہ جن کی گفتگو سے ہم آغاز پروگرام سے ہی اکتساب کر رہے ہیں، جناب ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے مزید ارشاد فرمائیے گا۔ بالخصوص حضور، یہ ایک طرز عمل ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ سارا سال، جس طرح آغاز میں بھی ہم نے گفتگو کی کہ ایک طرز عمل دیکھا جاتا ہے کہ اپنے تمام تر معاملات سارا سال ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے تئیں سر انجام دیتے رہتے ہیں، ساری ہماری آسائشیں پورا سال ہم اسے اویل کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، لیکن جب بات آئے قربانی کرنے کی تو ایک یوں کہہ لیجئے کہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوں نہ کریں کہ اس رقم کو ہم کسی غریب کو دے دیں، یا اس رقم سے ہم کسی کا علاج کروا دیں، اتنا مہنگا جانور خریدنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے بھی خود ساختہ یوں کہہ لیجئے کہ یوں کہہ لیں کہ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو کہ معلم بن جاتے ہیں لوگوں کے۔ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہر دور کے اندر کچھ لوگ ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جو شاعر اسلام کی قدر نہیں کرتے، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کے جملے اور ان کی سوچ دنیا اور آخرت میں کس حد تک خسارے اور نقصان کا باعث ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ عید کے دن 10 ذوالحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جانور کے ذبح سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگائیے حضور علیہ السلام نے قربانی کی فضیلت کو کس انداز سے بیان فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول عمل ہے
یعنی اللہ اکبر۔ اگر آپ اس کے بجائے جو لوگ عام طور پر مشورے دیتے ہیں پانی کا کولر لگا دیا جائے، بچی کی شادی کر دی جائے یا اور مد میں خرچ کر دیا جائے، تو یہ تمام حضور علیہ السلام کی سنت اور حکم کے خلاف ہیں۔ بالکل اللہ رب العزت نے حکم دیا قربانی کرو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے، اور سال میں ایک مرتبہ یہ موقع آتا ہے کہ صاحب نصاب پر جو صدقہ فطر دیتا ہے اس پر قربانی شرائط کے ساتھ واجب ہوتی ہے، تو قربانی ہی ادا کی جائے گی۔ اگر وہ رقم کسی بھی اور میں کسی بھی مد میں خرچ کر دی جائے تو وہ کبھی بھی قربانی کے برابر نہیں ہو سکتی، اور اس طریقے سے قربانی کا وجوب بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس طرح کے وساوس جو لوگ پیدا کرتے ہیں تو در حقیقت وہ شاعر اسلام سے دیگر مسلمان بھائیوں کو، امت کو دور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قربانی کی لوگوں کو ترغیب بھی دیں، اس کے مسائل بھی بتائیں، اور قربانی کی اہمیت اور فضیلت پر نظر رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے طالب ثواب ہو کر، یعنی ثواب کی طلب میں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، تو بروز قیامت یہ قربانی اسے نفع دے گی، یعنی یہ اس کے لیے مفید ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میزان عمل میں اس جانور کو تولا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے کثیر اس کے فضائل بیان فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی کی اور فرمایا کہ یہ محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک قربانی، مطلب یہ کہ وہ قربانی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے، لیکن اس قربانی کا جو ثواب ہے اس میں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی شامل فرما لیا۔ تو وہ امتی کتنا خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میں، مال میں فراوانی عطا کی ہو، اور وہ ایک قربانی جو اس پر واجب ہے وہ بھی کرے، اور پھر ساتھ حضور علیہ السلام، صحابہ کرام، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، یعنی جتنی زیادہ کی جائیں گی قربانیاں، جتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے قربانیاں پیش کی جائیں گی، اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ ہم عام طور پر اگر معاشرے کے اندر دیکھیں تو یہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم کسی کی دعوت میں جاتے ہیں، کوئی ہمیں انوائٹ کرتا ہے، وہاں ہم تحفہ دیتے ہیں تو ہم اپنی جیب کو دیکھ کر دیتے ہیں، گنجائش کو دیکھ کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ صاحب منصب ہو، کسی مرتبے والا ہو، تو جب وہ ہمیں لوٹاتا ہے کہ یار یہ اس وقت آیا تھا، اس موقع پر یہ آیا تھا تو اس نے دیا تھا، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ اگر اسے بلایا جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق جب رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اخلاص ہوگا، ثواب کی نیت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کتنی بڑی ہے، بے شک وہاں سے کس قدر اجر و ثواب ملے گا۔ اور پھر حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، آج ان کے نام پر اگر قربانی پیش کی جائے گی تو بروز قیامت اس کے کس قدر ثمرات ہوں گے۔ تو اس لیے جس کے پاس جتنی گنجائش ہے وہ اپنی طرف سے اس پر واجب ہے وہ تو کرے، لیکن ساتھ ساتھ اگر مزید اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے مزید جو ہے نعمتیں اور ثواب حاصل کرنا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کے نام پر کرے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر کرے، بزرگوں کے نام پر ایصال ثواب کرے۔ یاد رہے قربانی اللہ کے نام پر ہوتی ہے، ثواب ان بزرگوں کو پہنچایا جاتا ہے، عبادت اللہ رب العزت کے لیے ہے، لیکن اس کے ثواب کے اندر ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، تمام لوگوں کو شامل کرتے ہیں تاکہ سب تک اس کا ثواب پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آمین ثم آمین۔ اور ناظرین گرامی قدر یہی جذبہ ہمیں درکار ہے کہ ہم جہاں اپنی جانب سے اس فریضے کی انجام دہی کریں، اپنا فرض پہلے پورا کریں، اپنا واجب ادا کریں، قربانی کا اہتمام جہاں ہم اپنی جانب سے کریں، وہیں تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا کی بارگاہ میں بھی ایک نذرانہ عجز پیش کریں اس انداز کے ساتھ۔ اور حضور نے تو اپنے طرز عمل سے، جس طرح علامہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے گفتگو میں اپنے ارشاد فرما دیا، ہمیں بتا دیا کہ یہ حضور نے طرز عمل اختیار فرمایا اور آپ نے قربانی کر کے اس کا ایک حصہ اپنی امت کے نام فرما دیا۔ تو ناظرین گرامی قدر وہ آقا و مولا کہ جنہوں نے تین دن اپنے شکم اطہر پر پتھر باندھے اور فاقہ کشی کو اختیار فرمایا، فقر کی دولت کو اختیار فرمایا، تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ امتی کا بھی فرض بنتا ہے، یہ امتی کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ اپنے فرائض کو پورا کرے، وہیں اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی
قربانی کا اہتمام ضرور کریں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس وقت ہمیں آپ کی جانب سے ڈونیشنز جہاں موصول ہو رہے ہیں، اور مجھے بتایا گیا ہے کنٹرول روم سے کہ ہمیں ایک پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ پنجاب سے ہمارے ساتھ جناب محمد وقاص صاحب موجود ہیں، اور انہوں نے ایک مکمل بڑے جانور کی قربانی یعنی گائے کی قربانی اپنی جانب سے پیش کی ہے پاکستان کے طول و عرض میں رہنے والے اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو واقعتاً اس کے حقدار ہیں اور اس بات کے تمنائی ہیں کہ عید قربان کے موقع پر ان کے لیے ایسا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ناظرین محترم، بات یہی ہے کہ معاشرے کے اس طبقے کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ کوئی بھی موقع ہو اس وقت اس موقع کی مناسبت سے ہم آگے آ کر اپنے ان ڈونرز حضرات کے ساتھ مل کر معاشرے کے اس تنگ دست اور ناتواں طبقے کی خدمت کر سکیں اور اسے مضبوط کر سکیں اور اسے وہ حقیقی خوشیاں مل سکیں آپ کی جانب سے، ہماری جانب سے، کہ جس کے واقعتاً وہ حقدار ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ جناب محمد اصغر حسین اشرفی صاحب المعروف میر صاحب۔ میر صاحب، کیا کہیں گے بالخصوص اس وقت کہ جب ہمارے اوورسیز پاکستانی حضرات ہمارے ساتھ مل کر اس کار خیر میں آگے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس مرحلے کو؟ بالخصوص ایک سینیریو ہے کہ جہاں جہاں وہ رہتے ہیں، جن ممالک میں وہ رہتے ہیں، وہاں ان کے اطراف میں ایسی قربان گاہ موجود نہیں ہوا کرتی عید قربان پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ بیشتر مقامات پر نہیں ہوا کرتا ایسا معاملہ اور ایسا اہتمام۔ تو ان لوگوں کے لیے شرعی طور پر کیا حکم ہے، اور بالخصوص یہ ادارہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کس قدر اہمیت کا حامل ہے ایسے مواقع پر؟ دیکھیے میں اسی طرح سے ہے کہ باہر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے بارہا یہ بات کہی گئی ہے کہ دیکھیں آپ جب وہاں سے شیئرز لیتے ہیں یا پوری گائے لیتے ہیں تو اپنے ایک وکیل بناتے ہیں، اور الحمدللہ کے جی این کے پلیٹ فارم میں الحمدللہ علماء اکرام، مفتی اور بہت سے الحمدللہ دین، کیونکہ یہ چینل الحمدللہ کیو ٹی وی دین کے ہی حوالے سے ہی الحمدللہ وابستگی ہے، اور اس کے بعد اسی کے ساتھ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو بنایا گیا ہے۔ تو اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں آپ کسی چیز کو ذبح نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی اور بہت ساری چیزوں کا خیال ہے، پاکستان سے باہر آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ وہاں سے اگر آپ اپنے شیئرز بالکل ہاں وہ سلیکٹڈ ایریا میں پاکستان سے باہر بھی بہت مشکل کام ہے، اگر آپ یو کے یو ایس وغیرہ میں جائیں تو بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ اس پلیٹ فارم سے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں بہت آسانی سے آپ کو یہ دیا گیا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارا یہ ہے کہ یہ ایک آپ کو واجب اپنا پورا ادا کرنا ہے، اور آپ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ وہاں کر رہے ہیں تو وہاں لوگوں کو تو گوشت نہیں چاہیے نا، وہاں اگر آپ اپنے واجبات ادا کر بھی رہے ہیں یا قربانی اگر کوئی سلیکٹڈ جگہوں پہ ہو رہی ہے تو وہاں پہ تو گوشت لوگوں کو چاہیے نہیں، اور وہ گوشت ظاہر سی بات ہے کہ وہ آلریڈی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، لیکن آپ اگر خواجہ غریب نواز کے پلیٹ فارم سے کسی چیز کی قربانی کر رہے ہیں تو آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایک سنت بھی ادا ہو رہا ہے، جو آپ کے واجبات واجب ہیں وہ بھی ادا ہو رہی ہے، اور اس کے گوشت جو ہے غریبوں تک تقسیم بھی کیا جائے مکمل طور پر الحمدللہ، اور قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق یہ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ جملہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ نبی کی انسان کی سوچ بڑی عجیب ہوتی ہے نا، کہ وہی بھائی قربانی نہیں کر کچھ اور کر لیں، قربانی نہیں کر کسی کی شادی کر لیں۔ تو ایک لاجیکلی ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک شخص ہے کمار جو مٹی بنانے والے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ چلم بنا رہا تھا، بندہ چلم بنا رہا تھا، کہ ایک درویش گزرے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا بنا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ چلم بنا رہا ہوں۔ بولے چلم کیوں بنا رہے ہو؟ بولے ابھی سیزن ہے، لوگ ہیں استعمال کریں گے اس کے لیے۔ تو بولے چلم نہیں بنا کے بیٹا سراہی کیوں نہیں بنا لیتے ہو؟ تو بولے کہ حضرت کیوں؟ بولے گرمی بہت ہے، سراہی بناؤ گے تو لوگ پانی پئیں گے۔ بولے ہاں ٹھیک ہے حضرت آپ فرما رہے ہیں تو میں سراہی بنا لیتا ہوں۔ سراہی بنانے لگے تو مٹی سے آواز آئی کہ بندے خدا تو پہلے کچھ اور بنا رہا تھا اب کچھ اور بنا رہا ہے، کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میری سوچ تبدیل ہو گئی، میری سوچ تبدیل ہو گئی۔ تو مٹی سے آواز آئی تیری تو سوچ تبدیل ہوئی، میری تو قسمت تبدیل ہو گئی، کیونکہ پہلے تو چلم بناتا، میں خود بھی جلتا اور دوسروں کو بھی جلاتا، اب تو سراہی بنا رہا ہے، خود بھی میں بھی ٹھنڈا رہوں گا اور دوسروں کو بھی ٹھنڈک پہنچاؤں گا، دوسروں کو بھی ٹھنڈک تو آپ نیکی کے کام میں اگر کسی چیز کو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو آپ صرف تو کر رہے ہوتے ہیں، خرچ تو کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے معاملات میں، لیکن کچھ جگہوں پر آپ کے بہت سارے پیسے جو ہیں نعوذ باللہ میں ہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، فضولیات میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر
کسی کار خیر میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یقین مانے خود کو بھی دل کو بھی ٹھنڈک پہنچتا ہے، اور جو غریبوں تک چیزیں پہنچتی ہیں ان کو بھی ٹھنڈک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور خواجہ غریب نواز کی پلیٹ فارم سے الحمدللہ دنیا جانتی ہے الحمدللہ کہ الحمدللہ سالوں سال سے پچھلے 16 سال سے الحمدللہ یہ کام کر رہی ہے الحمدللہ، اور یہ کام جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ہو کر قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق اس کو آپ جاری و ساری رکھیں اور شیئرز لیں۔ بالکل۔ اور ناظرین گرامی قدر، جس طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے ابھی اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، آپ یقین کیجئے کہ رہنمائی کرنے کا اور اس موقع پر یعنی جب قربانی کی جا رہی ہوگی انشاءاللہ اب ان قریب جب عید قربان کا موقع آئے گا، تو ہمارے پاس جہاں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے پروفیشنلز موجود ہوتے ہیں، وہیں علماء اکرام کا بھی ایک بھرپور پینل موجود ہوتا ہے کہ جو قصاب حضرات کی بھی مکمل طور پر اس حوالے سے ان کے لیے آگہی کا اہتمام رکھتا ہے، اور ان کے لیے وہ تمام تر معاملات کے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے اس حوالے سے نشاندہی کرنا اور ان کی سرپرستی کرنا ایسے موقع پر بہت ضروری ہوتا ہے، اور انہیں یہ بتانا اور سمجھانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ احتیاط کے ساتھ شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جانور کو قربان کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، الحمدللہ یہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر ہمارے نمائندگان، ہمارے کارکنان اس گوشت کی جو کٹنگ کرتے ہیں اور اس کی جو تیاری کرتے ہیں خوبصورت شاپرز کے اندر، اور اس کے بعد پھر ایک نیکسٹ اس کا لیول یہ ہوتا ہے کہ اسے آئس باکسز میں منتقل کیا جاتا ہے۔ پھر ایک تیسرا بڑا مرحلہ ناظرین محترم جو کہ ایک بہت ہی دشوار گزار مرحلہ ہے اور بہت ہی زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ احتیاط کرنے کا حامل مرحلہ، کہ جب گوشت روانہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر کہ جب اس طرح سے گاڑیاں روانہ ہوتی ہیں پاکستان کے طول و عرض میں، یعنی ایسے مقامات کہ جہاں تک پہنچنا بحفاظت انداز کے ساتھ گوشت کو پہنچا دینا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے ہمیں بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گوشت ان مستحقین کے ہاتھوں تک پہنچنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ اپنی جو بہترین کوالٹی ہے وہ کھو بیٹھے، تو ہم مکمل آئس باکسز میں اور انہیں فریز کر کے اچھے اہتمام کے ساتھ، باحفاظت اہتمام کے ساتھ، حفظان صحت کے تمام تر اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں آپ دیکھیں کہ کس طریقے کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ ہمارے نمائندگان ان بستیوں میں موجود ہیں، اپنے ان بھائیوں کو یہ شاپرز ہینڈ اوور کر رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں اور جتنے فیملی ممبرز وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں، جو جتنے خاندان آباد ہیں، سب کے لیے عید قربان کے موقع پر ہمارے نمائندگان گھر گھر جا کر بھی یہ شاپرز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں ہماری کیمپنگ ہوتی ہے وہاں پر بھی، اور پھر ہمارے سینٹرز جس طرح سے قائم ہیں مختلف شہروں میں پاکستان کے، اور بالخصوص جہاں پر ہم اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں وہاں ان کیمپس میں بھی اسی طرح سے ناظرین محترم ایک وسیع دسترخوان لگتا ہے، جس طرح آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر، اور آپ دیکھیں کہ یہاں معصوم بچے، ہمارے نونہال، ہمارا مستقبل، اور پھر ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں، زندگی کے ہر نہج سے تعلق رکھنے والا وہ شخص کہ جو یوں کہہ لیجئے کہ مفلوق الحال ہے، پریشان حال ہے اور تنگ دست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں مالی طور پر کمزور رکھا ہے، لیکن یقین جانیں کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون کس قدر مقرب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کس کا مقام بہت بلند ہے، اور یہ بروز قیامت اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کہ جو دنیا میں تنگ دست رہا ہوگا، یہ روایت کے الفاظ ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے کہ جو دنیا میں تنگ دست رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ایسے معزت فرمائے گا کہ جس طرح دنیا میں دو لوگ آپسی کسی معاملے کے بعد ایک دوسرے سے معزت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے سے فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھے اس لیے ضرورت مند نہیں رکھا کہ تو میرے نزدیک حقیر تھا، کمتر بنایا تھا میں نے تجھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ آج تیرے لیے ان تمام تر صعوبتوں اور مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد اور تیری زبان پر کوئی کلمہ ناشکری نہیں آیا، تو اس کا عوض، اس کا بدلہ آج تجھے میں اپنی بارگاہ میں عطا کر رہا ہوں کہ تجھے بہترین اجر و ثواب ملے گا، تیرے لیے آج بہترین اہتمام ہے۔ ناظرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمیں خدمت خلق کرنے کے حوالے سے بے شمار ارشادات و فرمودات ملتے ہیں، اور یہی
پیغام ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا. بالخصوص میں آخر میں چاہوں گا کہ جناب ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب خصوصی طور پر حضور کیا پیغام دیں گے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کہ جو اس وقت پوری دنیا میں ہمارے ساتھ ٹیون ہے, ہمیں دیکھ رہے ہیں, ملاحظہ کر رہے ہیں, اور آپ ذاتی طور پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ان کاموں کو کہ جو زندگی کے اس وقت 20 سے زائد شعبہ جات میں فعال ہے, راشن پیکیجز کی فراہمی ہو, پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب ہو, مساجد کی تعمیر ہو, اور اس کے علاوہ اجتماعی قربانی کا اہتمام ہو, اور ماہ رمضان میں دسترخوان افطار کا ایک بہت بڑا وسیع عریض اہتمام پورا ماہ کیا جاتا ہے. بہت سارے کام ہیں, آئی سائٹ کی جو بیماری ہے لوگوں کو مختلف حوالوں سے, اس کے لیے فری ڈائلیسس سینٹرز قائم کیے جاتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں حضرت اس تمام تر کار خیر کو؟ نہیں, کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے جہاں سے انسانی خدمت کے مختلف شعبوں کے اندر کام کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ معروف مفتیان کرام کی زیر نگرانی ہے کہ جو ہر اعتبار سے شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں کہ کہاں پر خرچ کیا جا سکتا ہے, کہاں نہیں, کیا قیودات ہیں اور کس انداز سے اس کو جو ہے ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے گا. تو اس لیے اس پلیٹ فارم سے جڑنے کی وجہ سے انسان کو ذہنی طور پر سکون رہتا ہے کہ میں نے جو ڈونیشن دیا ہے وہ مستحق تک پہنچے گا. بالخصوص باہر کے ممالک کے اندر جو لوگ ہیں ان کی بسا اوقات روزمرہ کی مصروفیات کے سبب ایسے لوگوں تک رسائی نہیں ہوتی کہ جو انتہائی ضرورت مند ہوتے ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پریشان حال ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ایسی آرگنائزیشن پر, خاص طور پہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پر اعتماد, یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے ڈونیشنز دیں اور ضرورت مندوں تک جو ہے اس امداد کو پہنچا دیا جائے گا. تو ہمیں اپنے اطراف میں پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں بہت سارے ہمیں ضرورت مند مل جاتے ہیں. یہاں پر ایسے علاقے ہیں جہاں پینے کے پانی کی فراہمی نہیں ہے. جیسے آپ نے آنکھوں کے مسائل کی نشاندہی کی, اس طریقے سے قربانی کے ایام میں جو لوگ گوشت سے محروم ہے تو ان کو وہی چیز دینی چاہیے جس کی انہیں ضرورت ہو. ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس کپڑے بہت ہیں اور ہم اسے کپڑوں کا ہی تحفہ دے رہے ہیں حالانکہ اسے بچے کے اسکول کی فیس ادا کرنی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں خرچ کرنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں, دوسروں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں. ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو اپنی ضروریات کسی کو بتا نہیں پاتے, اور بالخصوص وہ لوگ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے, وہ پورے سال گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. تو انہیں قربانی کے وقت یہ سوچ نہیں بنانی چاہیے کہ سارا کا سارا ہم رکھ لیں. مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کریں, ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ ضرورت مندوں کے لیے, تاکہ اس طریقے سے سب لوگ اس نعمت میں خوشی منا سکیں. دیکھیں جو عید قربانی کے دن ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے دن ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سے محظوظ ہونے کے دن ہوتے ہیں کہ آپ کھائیں, دسترخوان وسیع کریں, لوگوں تک پہنچائیں. کیونکہ سال کے اندر 5 دن ہیں جس میں روزہ رکھنا منع ہے. اس میں سے 4 دن 10 ذوالحجہ 11, 12 اور 13, 10, 11, 12, 13 یہ 4 دن ایک ساتھ ہیں کہ ان کے اندر روزہ رکھنا منع ہے کہ اس دن آپ خود بھی کھائیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محظوظ ہوں اور دوسرے مسلمانوں تک بھی اس خیر کو پہنچائیں. تو ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اور کیا خوبصورت پیغام ہے ناظرین محترم کہ جب عید قربان کا موقع ہو اور سیلیبریٹ کرنے کا موقع ہو, جہاں ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ اور ان تمام لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے اعزاء و اقربا ہیں, تو کیا ہی اچھا انداز اختیار کیا جائے کہ اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو بھی عید قربان کے موقع پر یاد رکھا جائے. جناب علامہ سید اصغر حسین اشرفی صاحب, میں چاہوں گا میر صاحب کیا فرمائیں گے, بالخصوص اس وقت ایک پیغام دینا چاہیں اگر خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو, اس طبقے کو کہ جو اس موقع پر بہت زیادہ جوش و خروش کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی جو شخصیت ہے اس سے بہت زیادہ جوش و خروش نظر آتا ہے, اچھا لگتا ہے اور بہت اچھی بات ہے. لیکن جانوروں کو لانا اور پھر ان کو رکھنا, اس حوالے سے آپ کیا ایک مختصر پیغام دینا چاہیں گے کہ احتیاط کس قدر ضروری ہے ان تمام تر معاملات میں؟ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے نوجوان الحمدللہ ہے نا, ان کا جذبہ, ان کی جو کاوش ہے, اور یہ دیکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ, ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, سوشل میڈیا میں, تمام جگہوں پر جو نوجوان نسل ہے ماشاءاللہ, ان کا جذبہ بڑا ماشاءاللہ ہے. تو اس جذبے کے ساتھ میں پھر یہ ایک بات جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ بقرعید کا جو ایک تعلق ہے, بقرعید کے جو ایک مقام معاملہ ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے
الحمدللہ قربانی اپیل تو ہماری ہے ہی ہے، وہ تو چلی رہی ہے اور چلتی رہے گی اور چل رہی ہے الحمدللہ قربانی تک. لیکن پھر KGN کے معاملات ایسے ہیں کہ پورے سال کا معاملہ ہے، تمام چیزوں کے معاملات ہیں. ابھی یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ دیکھیں اگر ہمیں کچھ چیزیں چاہیے، کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کپڑے دیتے ہیں تو آپ نے اس پلیٹ فارم سے، اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار قربانی نہیں کر کے ہم غریبوں کی مدد کریں، تو ہم تو کہتے ہیں کہ آؤ بھائی کرو، آپ یہ کریں. اور اس میں سفید پوش جو ہمارے حضرات ہیں، جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سادات اہتمام ہے، ان کے لیے جو الحمدللہ سفید پوش ہیں، جو کسی کے سامنے الحمدللہ محفوظ ہے کہ ہاتھ میں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھے. واللہ ان پہ ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور بالخصوص جس طرف توجہ آپ نے دلا دی کہ آل رسول کی خدمت کرنا، یہ بھی وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. اور ہم اس سے پچھلی ٹیلی تھونز میں اور جو مختلف سیزنز میں ہم کرتے رہے، جب ہم ماہ رمضان میں اپنے دیکھنے والوں سے مخاطب تھے، اس وقت بھی میں نے یہی بات بارہا کہی کہ اس طبقے کا خیال تو ہم رکھتے ہی ہیں کہ جو کمزور و نادار ہے، اور ایسا طبقہ ہے کہ جسے آپ اپنی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، جس پر آپ اپنے مال سے وہ حصہ کہ جو 2.5% کی صورت ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن آل رسول کو، سادات اکرام کو آپ اپنے مال کا ایسا حصہ پیش نہیں کر سکتے کہ جو آپ عام مسلمانوں کے لیے، عام ضرورت مندوں کے لیے پیش کرتے ہیں. تو ناظرین محترم، یہاں بھی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم سادات اکرام کی خدمت کریں، خاموشی سے خدمت کریں، اعلانیہ خدمت کریں، لیکن کریں ضرور. قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے ہمیں واضح احکامات ملتے ہیں، سرًا و علانیۃً، مخفی طور پر، چھپا کر اور ظاہر کرتے ہوئے، لیکن خدمت کی جائے، آگے آ کر اپنا کردار ادا کیا جائے اور نمود و نمائش کو دل میں نہ رکھا جائے. ناظرین گرامی قدر، کس قدر خوش ہوں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر آپ عید قربان کے اس موقع پر ان کی آل کو یاد رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے طور پر، ذاتی طور پر بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں، اپنے گھر میں حصے ڈال رہے ہیں مختلف، تو ایک حصہ سادات اکرام کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کیجئے. اور اسی پیغام کے ساتھ ناظرین گرامی قدر، میں آج کے مہمانان گرامی کے پینل کا بہت شکر گزار ہوں. جناب ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرما رہے. حضرت بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے، جامع گفتگو فرمائی اور ہمارے دیکھنے والوں کی بھرپور رہنمائی ہوئی. ساتھ ہی حضرت علامہ مولانا سید اظہر حسین اشرفی المعروف میر صاحب تشریف فرما رہے، بہت شکریہ. ساتھ ہی ہمارے انتہائی خوش آواز، خوشگلو ثناخواں علی شبیر تشریف فرما رہے ہیں. علی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری پر. آپ کی آواز میں ہم آخر میں ایک کلام شامل کریں گے. اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، پاکستان پائندہ باد. گرا ہوا حضور میرا خیال رکھیے، میں در پہ کب سے پڑا ہوا حضور میرا خیال رکھیے. مجھے ستایا آسمان نے، مجھے رلایا ہے اس جہان نے. میں دست شب پر دھرا ہوا ہوں، حضور میرا خیال رکھیے. ہجوم غم میں نہ کوئی سا
میں رودہ دے غم سنا میں بے سہارا پڑا ہوا حضور میرا خیال رکھیے ہجوم غم میں ریاض شاعر ہوا آپ کا میں ادب سے در پر کھڑا ہوں کب سے ریاض شاعر ہوا آپ کا میں ادب سے در پر کھڑا ہوں کب سے یہاں مقامی بنا